تو پتہ چلا کہ یہ جو لفظ بکر ہے قرآن پاک کے اندر، یہ صبح کی جو پہلی کرن پھوٹتی ہے، یہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں یسبحون بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اور بکرتم و اصیلا، سبحان اللہ بکرتم و اصیلا، یا عرب میں کہتے ہیں بکرہ کل صبح، بکرہ کا مطلب کل صبح، ارلی ان دی مارننگ۔ تو یہ بکر کا لفظ پہل کے معنی رکھتا ہے، سبقت کے معنی رکھتا ہے، وہ شخص جو ہر معاملے میں سب سے پہلا اور آگے ہو۔ سبحان اللہ، آج چونکہ یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ دن ہمیں درس مبارک کی مناسبت سے نصیب ہو گیا، اور اس میں کچھ ایک دو بڑی خاص چیزیں ہیں، آج بڑی اہم ہیں۔ ہم ہر سال پورا عشرہ مناتے ہیں، پیارے کار مناتے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی باریک چیزیں ہیں، یہ عام عوامی مجمع یا جلسے کی ہیں، یہ کسی اسی طرح کے خاص درس اور کسی خاص سنجیدہ نشست میں ہی بیان کر سکتے۔ کل رات ہمارے مشاعرے میں اچھے لوگوں کو شعراء کرام آتے ہیں، بڑے لڑکے کو اور بھائی بھی کوالیفائڈ، آخر میں انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ ہمارے سنی علماء جو ہیں نا، وہ ویسے دن بھی مناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جو اعتراض ہیں مخالفین کے، اس کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ بات ٹھیک تھی کہ پڑھے لکھے طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے، علمی اور تحقیقی اور مدلل انداز سے کوئی قرآن و سنت سے ہمیں سمجھا دے گا۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کتابیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، تحقیق کرنی پڑتی ہے، لائبریری چاہیے جس میں 10 15 20 ہزار کتابیں ہوں اپنے پاس، تو پھر ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کون اتنی زحمت دوبارہ کرے، حالانکہ یہ ہمارے اکابر ائمہ نے یہ کام کر دیے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیے پینڈنگ کے، خود اتنا ہی چھوڑ کر دیے ہیں، اب کیے کرائے پکی پکائی کھیر تو نکال کر کھا چکے، اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ ایک سوال کا 1000 جواب ہے، ایک اعتراض کے 1000 رد ہیں۔ الحمدللہ، ظاہر ہے امت کی ائمہ جو اور کیا ہی کرنا ہی کیا تھا، یہی تو ڈیوٹی تھی۔ جس ذات نے قرآن کا پہرا دیا، صاحب قرآن کا پہرا دیا، اہل بیت کا پہرا دیا، کل دین کا پہرا دیا، اس کا رب نے اس کے پہرے دار نہیں پیدا کرنے کیسے ہو سکتے؟ وہ اس لیے کہ اب صدیق اکبر کا جو دفاع ہے وہ اصل میں دین کا دفاع ہے۔ صدیق اکبر پہ ہر حملہ، ہر اٹیک کل دین و شریعت پہ حملہ، دشمن کی چال بھی بندے کو پتہ ہونی چاہیے، وہ کر کیا، وہ پورا پلر جس پہ کل دین کھڑا ہے، اگر کوئی اسے ہلا دے تو اس نے پوری دین کی جڑیں ہلا دی۔ دشمن کا اصل میں طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ہستیاں جن پہ پورا دار و مدار ہے پورے نظام اسلام کا، ان کو آپ مشکوک کر دیں، ڈیگریڈ کر دیں، لوگوں کی نظر میں متزلزل اور تشکیک پیدا کر دیں، تو آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ اس دور کا سب سے خطرناک وائرس، کرونا سے بھی 1000 گنا خطرناک وائرس، وہ شک کا وائرس ہے، وائرس آف ڈاؤٹ، جس کے ذریعے اس وقت پوری امت کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو وہی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اگلی نسل کو، نیو جنریشن کو، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو تشکیل کا شکار کرنا، اور یہ ایک ایسا حملہ ہے، ایک ایسا تیر ہے
جس سے شیطان ایک شکار نہیں کرتا. ایک تیر ہے 1000 شکار. شک کا وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی لائن ہی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو وہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ تورات انجیل زبور میں یہ لائن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، کل کتابیں، کل دین، کل شریعت، کل نظام آپ قرآن ہے. تو اس لیے رب کائنات نے تورات زبور انجیل کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، لیکن قرآن کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ بھی بڑے قابل غور نقطے ہیں کہ اللہ نسبت اپنی طرف کرتا ہے اس حفاظت کی اور کرواتا صدیق اکبر سے. تو اب یہاں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے اس بندے کو چنتا ہے جو کوالیفائی کرتا ہے اس صلاحیت کے لیے، اس اعزاز کے لیے، اور پھر اسے اپنا قائم مقام بنا کے اپنا مظہر حفاظت بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ دیکھو حفاظت یوں ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے قرآن پاک کو پہلی بار جمع فرمایا. پہلے جامع القرآن، یہ جو بکھری ہوئی آیتیں، بکھری ہوئی صورتیں تھیں، تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کتاب تو تیار ہو گئی، اللہ کی کتاب قرآن، اب اس کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے اس کا نام مصحف رکھا. بات سمجھ آئے؟ کسی کے گھر بچہ ہو تو نام وہ رکھے. تو قرآن کا صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کا تعلق قرآن سے یہ ہے کہ پہلے پورا اسے منظم، مدون، مرتب کرا کے پھر اس کے ساتھ پہ سیرا سجایا، نام رکھا المصحف الشریف. اس کا نام مصحف ہے. پورا ایک نسخہ تیار ہو گیا بغیر کسی شک شبے، بغیر کسی کمی بیشی کے، یعنی یہ سمجھ لیں ایک طرح کا ماڈل نسخہ کا نمونہ کہ اب جو بھی آگے تیار ہوگا وہ اس سیمپل سے اور اس کی نقل کے مطابق اصل چیزیں تیار ہوگی. یہاں سے یوں یہ بنیاد بنی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ قراتوں پہ جمع کیا گیا. یہ فرق لوگوں کو معلوم نہیں ہے. پہلے جامع القرآن صدیق اکبر ہیں اور دوسرے جامع القرآن عثمان غنی ہیں. قرآن کو اکٹھا کرنے والے صدیق اکبر ہیں اور قرآن کی قراتوں کو اکٹھا کرنے والے عثمان غنی ہیں. کیونکہ لہجوں میں اختلاف تھا نا، عرب پڑھتے اپنے اپنے انداز سے. لفظ وہی، ابھی بھی آپ دیکھیں نا مصری اور طرح پڑھتے ہیں، ہے قرآن وہی عبارت ہے، وہی لفظ ہے. تو وہ جیم کو گاف پڑھتے ہیں مصر والے، گفتگو کرتے ہیں جیم کو گاف پڑھتے ہیں. تو یہ فرق تھا. حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نسخہ اور ایک قرات اس پہ جمع ہے. تو یوں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات میں بتا دوں کہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ بھی صدیق اکبر کے ہاتھ میں. حضرت عثمان غنی کے کل ایمان کا کریڈٹ صدیق اکبر کو جاتا. اس لیے آئمہ نے لکھا ہے کہ 1,14,000 صحابہ میں جس کے پاس جو بھی کمال ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صدیق اکبر کا فائدہ ہے. کیونکہ صدیق اکبر صحابیت کے درخت کی جڑ ہے اور باقی سارے اس کی شاخیں ہیں. حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ 5 عشرہ مبشرہ میں سے 5 وہ ہیں جو صدیق اکبر کے بہاف پہ مسلمان ہوئے. باقیوں کی تو بعد میں بات. یہ آپ کی شخصیت تھی، یہ آپ کی ہستی تھی.
اور یہ اس کی اصلاح تھی اور بات تھی۔ آج جو قرآن پاک سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیات اور حدیث صحیحہ سے اور کتب عقائد سے، یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ عقیدے کی کتاب ہے، مسلمانوں کے عقائد کی کتاب ہے، کتاب الاعتقاد امام بہقی رحمہ اللہ۔ تو اس کے باوجود یہ چیزیں جو لوگوں میں ہیں وہ اسی لیے ہیں کیونکہ اس ٹھوس طریقے سے ہم نے اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا، اور ڈاماڈول اور کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا دین دے دیا، اس کے نتیجے میں پھر جو سامنے آیا جو چیز وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں رب کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس نے تم سے پہلوں کو خلافت دی تھی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو ثابت فرما دے گا، قائم فرما دے گا اور مضبوط اور پختہ کر دے گا، جیسے کہ وہ جنت۔ اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے یعنی دین اسلام، اس کو اس کے نفاذ کو ان کے لیے آسان فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی سورہ حج کی آیت 41 میں فرمایا الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں، یہ بھی نشانی سمجھو، لوگوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء پڑھتے رہتے ہیں الیکشن جیت کے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، یہ پڑھ کے تو کہتے ہیں کہ ہم چونکہ جیتے ہیں لہذا ہمیں اللہ نے حکمران بنا دیا۔ اللہ جسے حکمران بنائے اللہ ساتھ اس کی نشانی بھی رکھتا ہے۔ جسے تم نے جمہوری بورڈ کے ذریعے چنا ہوگا اس کی نشانیاں تو تمہیں سب پتہ ہیں، جنہیں تم کفار یہود نصارہ کے نظام کے مطابق چنتے ہو۔ جمہوریت بھی نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، جمہوریت کا بھی صرف نام استعمال ہوتا ہے اور فراڈ ہے جمہوریت کے نام پہ۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں صدر لائن میں لگتا بل جمع کرانے کے لیے، جہاں ہے کفار میں دیتے ہیں کہ حکم سانا ملک کا سربراہ جا رہا ہوتا ہے پیدل ملک بات میں، وہ ہے جمہوریت۔ تو یہ سب گھوسلے فراڈ دو نمبری ہے جمہوریت کے نام پر۔ اسلام تو دور، یہاں جمہوریت بھی نہیں ہے، جمہوریت ہی لے آؤ، کیونکہ آپ کو پاکستانی کو پتہ نہیں جمہوریت ہوتی کیا ہے، جو اس نے بتا دی وہ جمہوریت، یعنی جو وہ کر رہا ہے وہ جمہوریت ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ اور فراڈ اور فریب، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ رب کریم فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، وہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، پوری اسٹیٹ میں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، نماز زکات پورا نظام زکات نافذ کر دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے اور برائی سے روکا جا رہا ہے۔ یہاں الٹ ہے، یہاں نیکی سے روکا جا رہا ہوتا ہے، نیکی کے راستے بند کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہر برائی کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، روشن خیالی کے نام پر، انلائٹنمنٹ کے نام پر، ہر شر، ہر برائی، ہر شیطانیت جیسے آج دنیا میں ہے اس کی پوری سپورٹ ہے۔ اور حال کیا ہے کہ جو کفر اسلام مسلمانی، کہ جب کفر کعبے سے پھوٹنے لگے مسلمانی۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں آیتوں میں جب میں نے
غور و فکر کیا تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ خلافت اور یہ نظام حکومت اگر دنیا میں پوری اسلام کی تاریخ میں کہیں عملاً نظر آتا ہے تو وہ خلافت صدیقی اکبر اس کے بعد خلافت فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ، یعنی خلافت راشدہ۔ وہاں یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی عملی تفسیر کی شکل میں نظر آئیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دلالت کرتی ہے آیت کریمہ اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ہی اس نظام کا آغاز تھا۔ پھر ایک اور آیت کریمہ ساتھ میں آج شامل کر لیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت 56۔ اس کے مقابلے میں کوئی قال اہم ہے؟ یہ اللہ کی قال ہے۔ تو جو بندہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری کال اٹینڈ کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا اسلام یہ حالت نماز میں نہیں ہم بات آتا ہے، ہماری وہ بیل بج رہی موبائل کی، مسلمان نمازی کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ تو مسجد میں آیا ہوا ہے نماز پڑھنے۔ یہ جو لکھ کے لگاتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تجھے نہیں پتا تو کہاں آیا ہوا اور کیوں آیا ہوا۔ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ پہلے نامہ اعمال دے۔ اپنی حرکتیں تو دے دو، ابھی بھی بچے ہوئے ہو کسی قسم کی۔ تو یہاں سورہ مائدہ کی آیت 56 ہے، اس سے کل ائمہ تفسیر نے استدلال کیا ہے خلیفۃ الرسول بلا فصل کی خلافت، اور قسم کھا کے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ہوا ابو بکر۔ کون ہے؟ یا ایھا الذین من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ سورہ مائدہ آیت 56، اس میں غور کریں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو کہا خطاب ایمان والوں سے کیا، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی عزت و عظمت پہ قربان جائیں۔ ابھی جو میں بات کر رہا تھا آیت اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ پھر ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت رکھتا ہوگا۔ یہ کبھی قرآن میں لفظ محبت پہ آپ غور کریں تو آپ کو اصل سمجھ آئے۔ ہمارے بڑے سے بڑے دیندار نے 99.9% نے دین کو بس بطور حکم کے لیا ہے، لیگل پوزیشن سے لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم ذلیل و خوار ہیں۔ لال بتی جل گئی ہے اور ہم نے دین سے کس طرح ڈیل کیا ہے، اور داتا صاحب نے، غوث پاک نے، مجدد صاحب نے، خواجہ صاحب نے، انہوں نے اس فارمولے سے ڈیل کیا کہ یہ جس نے میسج بھیجا ہوا ہے وہ میرا سب سے بڑا محبوب ہے، اس لیے اس کی محبت کے معاملے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں، محبوب کی محبت کا مطلب۔ ہماری قوم کا یہ بہت بڑا رویہ ہے کہ ہم نے محبوب کو کبھی محبوب سمجھے نہیں، اور ہماری عبادت میں یہ تجربہ شامل ہی نہیں ہے کہ معبود سے محبت بھی ہوتی ہے۔ ہم صرف معبود کو 4 رکعتوں پہ ہی معاذ اللہ، اب لفظ مناسب نہیں کہ میں بولوں،
پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پڑھ دیا پانی میں یہ نہیں ہوتا. یہ ماض نہیں ہوتا. جب تک آپ کا ایک پرسنل لنک کہیں دنیا میں بھی کسی سے نہ ہو تو نہیں ہوتا. پتا کتنے لوگوں سے ملتا ہے روز, سب سے ایک جیسا تھوڑی تھا لوگ, سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ تو انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اس کا کہیں اس طرح کا پورا تعلق نہیں ہے وہ اس کو فلفل نہیں کر سکتا. یہ اس کا ٹیکنیکل اور نفسیاتی پرابلم ہے. اس لیے زور اس بات پہ دیا گیا. میاں شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ میری آپ نے رحم آپ نے تو بہتر سمجھا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس کی شرح ہے, اس کا حاشیہ ہے. کہا بھی کس کو مولوی صاحب نے, انہوں نے کہا جی حضور کہا کوئی نصیحت مجھے کر رہے ہیں کیا نہیں لگے. رب تو رب ہے جی, میں اس کا بندہ ہوں. وہ تو رب ہے, اس کی بڑی شان ہے, وہ تو بہتر ہی ہے. تو رسمی باتیں انہوں نے کہا بھائی بس میں یہی چیز نصیحت کر رہے ہیں اس کو پلے باندھ دوں. اب جب گئے روٹی باندھ دی گاؤں کے دیہات کے طریقے کے مطابق کہ جب رستے میں بھوک لگے گی کھا لیں گے رومال میں ایک گھی والا پروٹھا, نیچے ایک سوکھی روٹی رکھی. تو راستے میں جب روٹی کھانے لگے تو ایک شخص مسافر گزرا, سلام کیا, اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں. تو مولوی صاحب نے کہا آ جاؤ بیٹھ کھا لو. تو وہ جو سوکھی روٹی تھی وہ نکال کے اس کو دے دی, جو پراٹھا تھا وہ کھا. پھر جب آنکھ لگی وہاں ایسے ٹیک لگائی کہ ذرا آرام کر کے آگے چلتے ہیں, تو حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرفی رحمہ اللہ تعالی آپ میں آئے, بڑے جلال میں تھپڑ مارا اور فرمایا جھوٹیا تو نے کہنا سمجھ رہا تھا بہتر سمجھنا رہا بھنوں سوکھی روٹی تھی آپ پہنچے. تو جب آپ رب کے گھر میں اس طرح ہی آ رہے ہیں جیسے گلی بازار میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ رب کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے. یہ ہماری صورتحال ہے. اور اس سے بدتر یہ ہے کہ کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے. جن کی ڈیوٹی تھی یہاں پر, یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کی نمازیں ٹھیک کراتے تھے اذان دینے کے بعد. انہیں بتاتے تھے وضو خانے میں جا کے تیرا وضو ٹھیک ہوا ہے. اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی آیا ہے دوڑا بھاگا نماز پڑھی, کوئی نہیں. یہ بھی عذاب اللہ کی ایک شکل ہے کہ آپ یہ جو ہے یہاں نظام کیا کہہ رہا ہے, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہے, نہ کوئی بدی سے روک. گھر میں ماں باپ نہیں روک رہے, بڑا چھوٹے کو نہیں روک رہا, اس سے بڑی بے حسی کی ہوگی. اور جن کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفہ بن کے راتوں کو سوتے ہی نہیں, بھیس بدل بدل کی گلی میں پہلے دیکھتے پھر رہے ہیں. کس نے روٹی کھائی, کون بھوکا ہے, کس نے نماز پڑھ لی, کس نے عمل کیا, کس نے نہیں کیا, وہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اسلام کا نظام اقتدار و حکومت یہ ہے, سید القوم خادمہم, یہ نظام نافذ کر دیں اور اس کو کروڑوں روپے دیں, وہ بادشاہ نہیں بنے گا, وزیر نہیں بنے گا. یہ قرآن و سنت والا نظام آپ لائیں. یہ عرب پتی بنگلوں میں رہنے والے لوگ یہ آپ سے معافی مانگے کہ جناب نہیں, آپ نے مولوی صاحب کو کہا اسلام کا نظام یہ تو نیندیں اڑا دیتا ہے. کہ بھائی مسئولیت ہے, جواب دینا ہے. تعلق باللہ, خوف خدا, یہ ایسی چیز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بنا تو میں دیکھا کرتا تھا صدیق اکبر کو یہ کیا کرتے ہیں. جب وہ خلیفہ تھے, 2.25 سال خلافت رہی ہوگی, تو میں چیک کرتا رہتا, چپ کرتا, اور کسی کو نہیں پتا, میں اکیلا
خفیہ طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو شخص فاروق اعظم کا رول ماڈل ہے، فاروق اعظم کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان السلام نے فرمایا میرے بعد میں نبی اور وہ ڈھونڈ کے کہ کوئی چیز مجھ سے مس نہ ہو جائے، میں پوری طرح دیکھ لوں، سیکھ لوں صدیق اکبر کیا کہتا ہے۔ تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک بار خاموشی سے صدیق اکبر کیسے نکلتے ہیں، تو شیطان پاس ہوتا ہے، اکیلے چلے جاتے ہیں دور جا کے کہیں ایک جھونپڑی سی ہے، تو وہاں چلے جاتے ہیں اندر۔ آپ باہر کھڑے رہتے دیکھتے، اندر سے آواز آتی جھاڑو، برتنوں کی کچی مٹی کے گھڑا پانی کا تازہ کرنا، صفائی کرنی، پھر وہ کوئی باہر سی معذور سی گڑیا تھی، پھر اس کا حال احوال پوچھنا بٹھا کے مسمہ کو، اور پھر اپنا وہ جو توشادان ساتھ لے کے جاتے تھے وہ نکالنا، اس کو کھانا کھلانا اور چپ کر کے واپس آنا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہاں جاتے ہیں کیا کرتے۔ پورا نظام خلافت بھی چل رہا تھا، اور وہ ایک اپاہج معذور گڑیا جس کا کوئی نہیں تھا، اس کی خبرگیری اور اس کی خیرخواہی اور اس کی خدمت وہ بھی چل رہی۔ تو جب وصال ہو گیا آپ کا، تو فاروق اعظم نے باقی معاملات سارے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح گھر میں منہ پہ کپڑا ڈالنا اور وہ گھر میں توشادان کھانے کا تیار کر کے لے کے جب پہلے دن نکلے اسی جگہ پہنچے، اماں کی جھونپڑی میں گئے، سامان رکھا، جھاڑو دیا، باقی معاملات سارے چیزیں اپنی جگہ ٹھیک کی، اور اس کے بعد توشادان توڑ کے لقمہ توڑ کے جب اماں کے منہ میں ڈالا تو اس اماں نے کہا کیا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے؟ تو آپ نے چیز ماری، اماں جی کیا کوئی کمی رہ گئی؟ فرمایا بیٹا میں بوڑھی ہوں، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں لقمہ چبا نہیں سکتی، جب وہ آتا تھا پہلے اپنے منہ میں چبا کے رکھتا پھر مجھے کھلاتا تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ نہیں کوئی اور آیا۔ آپ تڑپ کے چیخ ماری اور روئے، اللہ ہم کبھی ایک دن بھی ابو بکر جیسا نہیں ہو سکتے۔ نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، ایسی کتنی سینکڑوں ادائیں ہیں جو سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے قرآن نے رول ماڈل بنایا اس کو۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب اور ایسا ہوا جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو لوگ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، جس کو فتنہ ارتداد کہتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جناب سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس فتنہ ارتداد کو جس نے قابو کیا تھا وہ خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق، اور اس کا گلا کما کیا تھا کس طرح سے کہ وہ جو پھرے ہوئے دین سے لوگ تھے انہیں واپس دین میں لایا۔ سوچیے آپ، ایک بندے کو بے نمازی کو نمازی بنانا ہو تو اور یرب کے بدو تھے، بڑے سخت درخت لوگ، جن کا تصور دین یہ تھا کہ شاید یہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین ہے، یہ نہیں تو دین بھی نہیں۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اسلام نظام میں سب ختم، واپس اپنے اپنے دین پہ جسر جائے سے ادھر واپس، ان کا یہ تصور۔ تو جو رب کریم نے یہاں آیت کریمہ میں الفاظ ہیں اس پہ ذرا بار بار دھیان سے توجہ دیں۔ فرمایا یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ نہیں کہا وہ بڑے نیک ہوں گے، وہ بڑی عبادتیں کرنے والے، ان کی جو خاص صفت بیان کی ہے، پہلی یہ بیان کی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ رب سے پہلے محبت کرے پھر رب اس سے محبت کرے، یہاں الٹ فرمایا
محبت کرتا ہے پھر وہ بھی رب سے محبت کرتا ہے. وہ پہلے سے چنے ہوئے اللہ کے محبوب. اس لیے حدیث شریف میں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، اور میں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ ہستیاں یہاں سے استدلال کیا قرآن پاک کی آیات سے کہ پہلی ہستی، پہلی شخصیت جس نے اس موقع پہ دین کو سنبھالا دیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ کی گواہی ہے. وہ کہتے ہیں والذی لا الہ الا ہو، قسم کھائی ہے بہت بڑی، شاید یہ زندگی میں انہوں نے کبھی ایسی قسم کسی اور موقع پہ کھائی. کہتے ہیں والذی لا الہ الا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ. کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت کا امکان ہی ختم ہو جاتا. اللہ کی عبادت کا تصور ختم ہو جاتا. یہی بات پھر کہی والذی لا الہ الا، یہی بات پھر تیسری بات کہی. اب مطلب اپنی طرف سے اس بندے نے حق ادا کر دیا جو آگے کسی کو سمجھ آ رہا ہے. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جو بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ کل دین کو اٹھانے والے، پھیلانے والے، پہنچانے والے اور اس مقام تک لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے سب سے زیادہ حدیثوں کا راوی، سب سے بڑا محدث صحابی وہ آنکھوں دیکھا منظر تھا. اور کہتے ہیں ہمارا حال یہ ہو گیا ہوا تھا اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد کل صحابہ کا، کل امت کا یہ حال تھا جیسے سردی، شدید سردی کی رات میں کوئی ٹھٹھرتی ہوئی بکری بارش میں بھیگ رہی ہو اور اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالنے والا ہو. یوں ہم کانپ اور لرز رہے تھے کہ ہمیں کیا ہوگی کیا ہوگی. اور واقعی کائنات کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی صدمہ اور قیامت ہو نہیں سکتی. مطلب صحابہ کا تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام بھی وصال پر جائیں. ان کا یہ ذہن میں بات نہیں تھی. بلکہ اعظم تو کہتے ہیں انہوں نے تو تلوار کھینچ لی تھی کہ جس نے یہ کہا کیا وصال فرما گئے اس کی گردن پر آتا. اور وہ خود بعد میں کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہی تھا. بلکہ وصال کے بعد وہ کہہ رہے تھے فاروق اعظم کہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو تم، ابھی وہ آ جائیں گے واپس. یہ حال تھا، یہ کیفیت تھی. جب اللہ کے محبوب آ جائیں گے، وہ مان ہی نہیں رہے تھے ان کا ذہن کہ مستقل بھی یہ محبوب جا سکتا. اور اللہ کی طرف سے بھی یہی تھا کہ محبوب کوئی پابندی نہیں مرنے کی. آپ کے لیے کوئی موت کی پابندی نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں دنیا میں رہ سکتے. اس لیے پہلے اجازت لی گئی تھی، جبریل امین کو بھیجا، پھر اسرائیل آئے بعد میں. جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں آ جانا ہے، ساتھ کا اللہ کا رفیق اللہ. صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا اس وقت کہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے یا یہ گھڑی بھی ہم پہ آنی ہے. اور سیدہ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں تو آخری حل ہے، اس سے آگے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ فرماتے اب ظاہر ہے ان کا جو تعلق تھا انہوں نے اس حساب سے اظہار کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پر جو مصیبت گزری ہے اگر یہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ کالی راتوں میں تبدیل یعنی کچھ اور کہنے کو بھی نہیں. کون کس کو دلاسا دے، کون کس کو تسلی نہیں، حال اپنے حوال میں نہیں. عثمان غنی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، فاروق اعظم نے تلوار کھینچی ہوئی تھی. ہر بندہ ایک عجیب سراسیمگی کے عالم میں تھا. اس وقت بس ایک ہی فرد واحد تھا
نے اس پوری امت کو سنبھالا اور کہتے ہیں کہ جب آپ آئے وہ بھی ایک جھلک دے دیجیے کیا وہ منظر تھا کہ رحمت للعالمین گھر دور تھا تو 3-3.5 کلومیٹر دور مسجد بنی تھی. ابھی مظفر صاحب اور میں ڈھونڈیں گے مقام سن پرانا نام اس کو مدینہ سی وہ محلہ وہ گلی وہ جگہ وہ بھی یقین وہاں آپ کا گھر ہے. فاروق اعظم نے کہا حضور علیہ السلام وصال ہی نہیں ہوا موت ہی نہیں آئی ابھی آ جائیں. لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لیں گے اور یہ بات میرے ناقابل برداشت تھی کہ کوئی یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے. اپنا حال یہ تھی. تو کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور اس بددعا کے ٹکڑے کو بوسا دیا. فقبلہ ارجلہ چہرہ مبارک کو بھی چوما اور قدمین مبارک کو بھی چوما اور کیا کہا بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا. حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آپ کی حیات بھی بہترین تھی آپ کی وفات بھی بہترین. آپ دونوں حالتوں میں شاندار ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اور ساتھ کیا کہا والذی نفسی بیدی لا یذیقکم اللہ عز وجل الموتتین ابدا. قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی کہ اللہ آپ پر کبھی 2 موتیں اکٹھی نہیں کرے گا. یعنی وعدہ ہے ایک موت کا کل نفس ذائقۃ الموت. وہ وعدہ پورا ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کو کبھی موت نہیں. ہمیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اصول ہے اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی ساتھ اپنی مرضی اور رضا بھی اس میں شامل ہے. کمال یہ اور تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. یہاں رب نے اختیار دے کے بتایا تمہارے پاس اختیار نہیں ہے پھر تم مرنا نہیں چاہتے. اور یہاں جس محبوب کو جس کے لیے کل کائنات ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے سورج چاند ستارے سمیت جب اس کو اختیار دیا ہے تو اس نے دنیا کو نہیں ہمیں اختیار دیا. دنیا سے جاتے ہوئے بھی پوری امت کو یہ میسج دیا اور یہ پیغام دیا. تو پھر آپ نکلے باہر اور فرمایا اے اپنے عہد پر قائم رہنے والوں لوگوں کو متوجہ کیا. تمہارا ایک ایگریمنٹ ہے معاہدہ جو کلمہ پڑا ہوا ہے جو بیعت کی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ بھول گئے. پہلا جملہ یہ فرمایا کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر صرف بولے اور آواز ان کے منہ سے نکلی زبان سے تو فاروق اعظم اٹھ کے ایسے نارمل ہو کے بیٹھے. آواز نے صرف یہ کام کیا ابو بکر صدیق کی آواز اللہ کی حمد کی اس کی ثنا کی اور پھر ایک جملہ کہا. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لے وہ شخص جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ وفات پا گیا. ہوش آ گئے لوگ اس پہلے جملے سے فإن اللہ حی لا یموت. بے شک اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. اے محبوب آپ نے بھی مثال فرمانا ہے ان لوگوں کو بھی موت آنا ہے. اور ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. سورہ آل عمران کی آیت 144 میں فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول. جیسے پہلے رسول آئے ہیں وہ بھی اس
اسی طرح اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور پھر گئے، آتے رہے، درسوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ تو اگر وہ مثال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ؟ پوری آیت کریمہ پڑھی تو اس آیت کے پڑھتے لوگوں میں چیخ و پکار اور سازش ہونا چاہیے، آہو بکا کی آوازیں شروع، یعنی ان کو یقین آ گیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ابھی تک تو وہ یہی نہیں مان رہے تھے۔ یہ صدیق اکبر تھے جن کی برکت سے یہ بات ان کو یقین کے حد تک ملی اور سمجھ آئی، اور پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ تاریخی جملہ کہا، جب حواس بحال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا، حالانکہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران کی، لیکن ہمیں ایسے لگا جیسے آیت آج ہی اتری، وہ آیت تب سمجھ آئی کہ یہ اتری کیوں تھی، یہ آج کے دن کے لیے تھی، اور پڑھنی کس نے تھی؟ خطبہ حجۃ الوداع پہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری کہ جی دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم الدین، بڑے خوش تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، لیکن آپ کے چہرے پر ملال اداسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا کیا ہوا جناب، سب تو خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی خوشخبری سنا رہا ہے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب کام مکمل ہو جائے تو واپسی کے اشارے، تو مجھے تو اس میں محبوب کی وداع اور جدائی کی جھلکیاں نظر آئی۔ اور پھر جب قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری سورت ہے قرآن پاک کی جو نازل ہوئی، تو اس وقت بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نوجوان صحابہ سارے بڑے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت اور فتح کی خوشخبری دی ہے، لیکن صدیق اکبر ادھر جب دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو، صحیح بزرگوں کو پتہ نہیں، کہتے ہیں آپس میں ہم نوجوان تھے، لڑکے تھے، آپس میں کہیے بابا جی بزرگوں کو پتہ نہیں کیا اس موقع پہ رو رہے ہیں، تو خوشی کا موقع ہے۔ تو کہتے ہیں جب بعد میں پوچھا کہ حضور آپ کو اس بات پہ آنسو بہا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جب کام مکمل ہو گیا ہے تو اب رب اپنے حبیب کو واپس بلا رہا ہے۔ مجھے تو اس میں یہ اشارے نظر آ رہے ہیں، یہ فہم تھا، یہ آپ کا ادراک تھا، اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں سہارا نہ دیا ہو، ہماری نارس نہ بتائی ہو، ہمیں سنبھالا نہ ہو مشکل وقت میں آقا کریم علیہ السلام کے بعد۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھا ہوں کہ جو غار ثور میں لا تحزن تھا، یہ لا تحزن اصل میں اس دن کے لیے تھا جس دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہونا تھا، پردہ کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ لوگ ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پائیں گے، تو یار غار کو کہا اس دن جب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا تو تم نے قائم رہنا ہے، تم نے سنبھالنا ہے میرے گھر بار کو بھی، میرے دین کو بھی، اور میرے دین کے ماننے والوں کو۔ اس لیے قبل از وقت حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا اِنَّ مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَبِنَفْسِهِ وَبِصُحْبَتِهِ حَبِيبًا، کہ میرے اوپر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا اپنی جان سے، مال سے، وقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس بات کو، اس گفتگو کو، اس ذکر اور اس محفل کو آپ رسمی نہ لیں، سنجیدگی سے لیں اور اس کو اپنے دل پہ نقش کریں کہ یہ ایک ہی فرد ہے اس کائنات میں جس کے احسانات ہمارے آقا علیہ السلام، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو چھپایا نہیں، اعلان کر کے پہنچایا ساری امت تک۔ اور یہ ارشاد پاک آپ دیکھیں کتنا دہرایا جاتا ہے، ابھی بھی میں دہرا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حدیث پاک جب بھی جہاں بھی پڑھی جاتی ہے تو
تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا پیغام 1450 سال بعد والی امت تک بھی پہنچا۔ تم یہ نہ کہنا جی سانو تو پتہ ہی نہیں۔ تو جب امت والا کسی کے احسان مان رہا ہے تو تم امتی ہو کے گنگے بہرے کیسے بن سکتے؟ نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ اب کیا کام کرنے کا ہے؟ جب امت والے احسان نہیں چکا سکتے، بدلہ نہیں چکا، خود بتا رہے چکا تو ہم بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ان احسانات کا چرچا کر سکتے۔ جب کرنے کا کام کیا ہے کہ کسی کا احسان مانو تو صحیح، تو آج احسان کو مان لینا ہی سمجھ لیجئے کہ وہ حاصل زندگی ہے، کہ ہم نے مان لیا اس بات کو کہ اے یار غار و مدار ایسی دل پر رضی اللہ تعالیٰ کو جتنے اور جیسے احسانات آپ کے ہیں دین پر، امت پر، اور کسی کے نہیں ہیں، یہ بھی شکریہ کی ایک صورت ہے۔ تو یہ شکرانہ واجبہ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ وہ جس طرح چاہیں کریں، ان کے اصالہ ثواب سے کریں، ان کے ذکر سے کریں، ان کی محفل سے کریں، ان کے لیے نوافل پڑھ کے کریں، صدقہ و خیرات کر کے کریں، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سخاوت کی شان آپ کو عطا فرمائی ہے اور قرآن میں اس کی داد بھی کی ہے قرآنی آیتوں کی شکل میں، اس رنگ میں چاہیں تو جتنے پہلو ہو سکتے ہیں شکریہ کے، اس میں سے کوئی ایک بھی ہم ادا کر دیں تو ہمارے لیے باعث شرف، باعث سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین بارگاہ صدیقیت سے وابستہ رکھے۔